بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کل کا ناول آپ کو کیسا لگا پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر بیک گراؤنڈ نوائز آپ سن رہے ہوں تو کائنڈلی اس کو اگنور کیجیے گا۔ آج ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں وہ ہے سندس جبین کا شب آرزو کا عالم۔ پولیس آفیسر بیسڈ یہ ناول ہے۔ ہیرو جو ہے وہ پولیس آفیسر ہے، اور جو ہیروین ہے وہ اس کی کزن ہے۔ وہ کسی دوسرے شہر میں ہاسٹل میں اسٹڈی کے سلسلے میں رہتی ہے۔ ہیرو بھی وہیں پر ہی ہوتا ہے۔ بہت روڈ ہے، بہت زیادہ روڈ۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ شب آرزو کا عالم، سندس جبین۔ پام مول مولسیری کے درختوں سے گھری ہوئی دو رویہ پگڈنڈی پر وہ گھڑ سوار پوری رفتار سے بھاگتا چلا آ رہا تھا۔ کچی زمین سے اڑتی دھول اس کی شناخت چھپا لیتی اگر اس کے لگاموں کو تھامے ہوئے مخروطی ہاتھ اور ہوا کے دوش پہ اڑتے خوبصورت سنہرے بال اس کی دوشیزگی کا راز نہ کھول دیتے۔ فارم ہاؤس کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے اس نے لگامیں کس کر رفتار آہستہ کر دی۔ باڑ کے قریب جا کر گھوڑا روکا، چھلانگ لگا کر نیچے اتری، لگامیں سائیں کو تھمائیں اور خود لانگ شوز پہنے ٹھک ٹھک کرتی اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ سٹنگ روم میں ہی اس کا ٹکراؤ زین سے ہو گیا۔ کہاں تھی تم؟ اس کے ماتھے پر شکن تھی اور لہجے میں سرد مہری۔ اس نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا اور آگے بڑھنے لگی تھی جب اس کا ہاتھ زین کی گرفت میں آگیا۔ وہ جھٹکے سے اس کی طرف مڑی۔ جسٹ اسٹاپ اٹ، آئی ایم ناٹ یور پاپٹ میر زین خان۔ وہ دھاڑ اٹھی تھی۔ ان فیکٹ یو آر۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی مسکراہٹ اور لب و لہجے نے اسے مزید مشتعل کر دیا تھا۔ کوئی بھی جواب دینے کی بجائے وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتی آگے بڑھ گئی۔ کل کے فنکشن کی تیاری کیسی ہے؟ وہ دروازے تک پہنچی تھی جب پیچھے سے اس کی آواز آئی، میں آپ کو صبح مطلع کر چکی ہوں، سو اب اس پہ بات کرنا فضول ہے۔ وہ سرد مہری سے کہتی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ زین دانت بھینچے وہیں کھڑا رہ گیا تھا، مگر یہ لمحاتی کیفیت تھی۔ اگلے ہی پر وہ دندناتا ہوا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ دھاڑ سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو وہ اسے وارڈروب سے کپڑے نکالتی نظر آئی۔ وہ جھپٹنے والے انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ ابرش بی بی، اگر میں چاہوں تو تمہیں 2 منٹ میں درست کر دوں، تمہارے سارے پرزوں کی ایسی اصلی ترتیب دوں گا کہ بولنا بھول جاؤ گی۔ اس لیے وہ اس کے شانے پہ اپنے بھاری ہاتھ کا دباؤ ڈالتے غرا رہا تھا۔ ابرش نے چلا کر اس کی بات کاٹ دی۔ شٹ اپ، اپنا یہ بازاری لہجہ میرے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھ پر اپنا افسرانہ رعب جھاڑنے کی کوشش کیجیے گا، اس نے وارننگ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی اسے کوئی سخت سا جواب دے پاتا، ابرش کا سیل فون بج اٹھا۔ اس نے جیکٹ اندرونی جیب سے سیل نکالا تو زین کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ کچھ دیر پہلے اسے کتنی ہی دیر کال کرتا رہا، مگر بیل جاتی اور نو آنسرنگ آ جاتا۔ اب اس سے پہلے کہ وہ فون آن کر کے کان سے لگاتی، زین نے اسے فون چھینا اور ایک چٹکے سے دیوار پر دے مارا۔ وہ ہکا بکا سی رہ گئی۔ یقیناً اسے زین سے یہ امید قطعاً نہیں تھی۔ اس نے پتھرائی ہوئی نگاہ فون کے پرزوں پر ڈالی۔ یہ فون 4 دن پہلے ہی تو اسے بابا نے گفٹ کیا تھا، اسی منحوس حادثے کی خوشی میں جس کے بعد اس کی زندگی میں یہ شخص آ گیا تھا۔ جب اس فون پر میری کال ریسیو نہیں ہو سکتی تو اسے یقیناً تمہارے پاس نہیں ہونا چاہیے، وہ اطمینان سے بولا۔ وہ اس قدر حیران و پریشان تھی کہ کچھ کہنے یا کوئی رد عمل دینے کی بجائے بے جان انداز میں زمین میں بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر رونے لگی، جبکہ وہ پلٹا اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ویمن ہاسٹل سے 2 لڑکیوں کا اغوا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ نچلی سطح سے لے کر اعلیٰ سطح تک ایک دھڑللی مچ گئی تھی، اور کیوں نہ مچلتی، جبکہ اس کے پیچھے میر الہی بخش خاں تھے۔ انہوں نے فوری طور پر اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا تھا کہ آخر ان کی ناز و پلی اکلوتی لخت جگر ابرش الہی خاں بھی تو اسی ہاسٹل میں مقیم تھی۔ کتنا کہا تھا انہوں نے اسے کہ وہ ان کے شہر والے بنگلے میں رہائش اختیار کر لے، مگر وہ بھی ضد کی پکی بالکل ان پہ گئی تھی، مان کر نہ دی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کیوں اکیلی اس بنگلے میں سر پھوڑے، جبکہ وہ بنیادی طور پر بیرون بھی شخصیت تھی۔ خیر، اس وقت پولیس کی مشینری پوری طرح حرکت میں آ چکی تھی، اور اس کا نتیجہ تھا کہ وہ تفتیش کرنے کے لیے ہاسٹل کے آفس میں موجود تھا جب دندناتی ہوئی ابرش اندر داخل ہوئی۔ بی بی، آپ یہ بتائیں ان لڑکیوں کا کردار کیسا تھا؟ بڑے سکون سے کرسی پر براجمان، ہاتھ میں مخصوص پولیس افسروں کی سٹک تھامے وہ وارڈن سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھیے ایس پی صاحب، یہاں سے 2 لڑکیاں اغوا ہو چکی ہیں اور آپ کو ان کے کردار کی جانچ پڑتال کی پڑی ہوئی ہے۔ بے حد جھلائی ہوئی آواز میں اس نے دخل اندازی کی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ وہ قدرے چونکی، وہ قدم بڑھاتا اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ اپنے بیان کی درستی کریں محترمہ، لڑکیاں اغوا نہیں غائب ہوئی ہیں۔ اس کا لہجہ بڑا کھردرا تھا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے،
اغوا کیا جاتا ہے اور غائب ہوا جاتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اس نے اس پر طنزیہ کہا۔ تو آپ کا کہنا ہے وہ یہاں سے اپنی مرضی سے غائب ہوئی ہیں؟ اس نے تیکھے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت چمکی تھی۔ کس دھڑلے سے وہ اس سے سوالات پہ سوالات کر رہی تھی۔ اس نے اسٹک کو اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو ذرا سا اوپر اٹھایا۔ میں اپنا کام کرنا جانتا ہوں ابرش بی بی، اور میں کیسا افسر ہوں تم بھی جانتی ہو اور تمہارا باپ بھی، اس لیے میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہارا حشر کر دوں گا۔ دھیمے مگر آگ اگلتے لہجے میں کہتا وہ جھٹکے سے مڑا اور باہر نکل گیا۔ وہ وہی ساکت تھی۔ چند ثانیے بعد وہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد روتے اپنے بابا میر الہی بخش خان سے مخاطب تھی۔ ساری بات منون نے بتا دی تھی، البتہ آخر میں اس نے قدر مبالغہ رائی سے بھی کام لیا تھا۔ وہ جوابوں سے ڈھیروں تسلیاں دے رہے تھے، بہلا رہے تھے اور یقین دہانی کروا رہے تھے کہ وہ ابھی کے ابھی آئے گا اور اسے اپنے بدصورت رویے کی معافی مانگے گا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے آنسو صاف کیے اور محفوظ ہونے والے انداز میں مسکرائی تھی۔ ایسی کی تیسی تمہاری افسری کی، ابھی تم نے مجھے جانا ہی کہاں ہے؟ میر زین خان بڑبڑائی تھی۔ قریباً آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا جب اسے گیٹ پر زین کے آنے کی اطلاع ملی۔ بڑی مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ وہ بات لینے کے لیے بڑھ گئی۔ وہ اسے خوب انتظار کروانے اور اس کا ضبط آزمانے کے موڈ میں تھی۔ نہانے کے بعد وہ بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اب ردا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ردا اس کی ہم جماعت اور روم میٹ تھی۔ ابرش، تمہارا کزن گیٹ پہ آدھے گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، کیا تم کہیں جا رہی ہو؟ نہیں، ابھی لوٹ آؤں گی۔ وہ فتح مندی سے مسکراتی باہر نکل گئی۔ ہاسٹل کی گیٹ پر وہ اسے اپنی جیپ سے ٹیک لگائے سگریٹ پھونکتا نظر آیا تھا۔ وہ چادر کو ٹھیک کرتی اس کے سمت بڑی۔ زین نے سگریٹ پھینک کر بوٹ سے مسلا تھا۔ کہیے، کیسے اس ناچیز کو یاد فرمایا ایس پی صاحب؟ اس کی کھنکتی ہوئی آواز میں بڑی طنزیہ مسکراہٹ گھلی ہوئی تھی۔ زین نے بڑی سرد نگاہ اس پہ ڈالی اور دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھو، اس نے دوسرا دروازہ کھول کر کہا۔ لہجہ بڑا سپاٹ تھا۔ وہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بیٹھ گئی اور دروازہ بڑی زوردار آواز میں بند کیا، گویا سارا غصہ نکال دیا تھا۔ کیا بات ہوئی تمہاری چچا سائیں سے؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ابرش نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ انہوں نے آپ کو بتا دیا ہوگا، آئی ایم شور، اس نے اعتماد سے کہا۔ ہوں تو پھر کیا؟ پھر یہ کہ اب مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ آپ مجھ سے ایکسکیوز کریں، اس نے اطمینان سے کہا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ کیا کہا تم نے؟ ایکسکیوز کروں تم سے؟ بٹ وائی؟ وہ حیرت سے چلا پڑا تھا۔ ابرش نے بہمیں اچکا کر اسے گھورا۔ آپ نے میرے ساتھ مس بیہیو کیا تھا، اس نے جتایا۔ اور جو تم نے کیا اس کا کیا؟ وہ تلملا اٹھا۔ اوکے فائن، آپ بابا کو بتا دیں، اس نے تسلی سے شانے اچکائے۔ تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتی ابرش بی بی، اس نے طنز کیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی۔ اوکے۔ وہ چند لمحے اسے پرسوچ انداز میں دیکھتا رہا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ وہ بے تحاشا کنفیوز ہو گئی۔ او ڈیئر، آئی وانٹ اپالوجی، وہ مدھم لہجے میں گنگنایا تھا۔ آنکھوں سے پھوٹتی تپش بڑی جاندار تھی۔ ابرش نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی رنگت تمتمائی ہوئی تھی۔ اس کی حالت پہ زین نے ایک بلند کہکا لگایا۔ ایکسکیوز کیا ہے؟ اب وہ اسے جلا رہا تھا۔ مجھے ہاسٹل چھوڑ دے، اس نے رخ پھیر کر کھڑکی کی طرف کر لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ چلو میرے بنگلے پہ چلے، اچھا سا ڈنر کریں گے، وہ بڑے دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں نے آپ سے کہا نا مجھے ہاسٹل چھوڑ دیں، وہ اس کی طرف رخ کر کے بلند آواز میں بولی تھی۔ زین کے لبوں پر جلا دینے والی مسکراہٹ آ گئی۔ لگتا ہے ایکسکیوز پسند نہیں آیا، اس کا لہجہ بڑا ٹھنڈا تھا۔ ابرش کو اس کی بات چابک کی طرح لگی۔ اس نے بے بسی سے لب کچلے۔ اس کے ساتھ تو الٹی ہو گئی سب تدبیریں والا معاملہ ہو گیا تھا۔ کیسا زیرک تھا وہ شخص! وہ تو اسے جلانا چاہتی تھی مگر الٹی آنتے گلے کو پڑ گئی۔ چلو جیسے تم کہو، اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میر قربان علی خان اور میر الہی بخش خان دونوں بھائی تھے۔ میر قربان وکیل تھے، بے حد پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے اور تہذیب یافتہ۔ ان کا اکلوتا بیٹا زین خان تھا، وہ بھی ان کا پرتو تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے پولیس سروس جوائن کی تھی، جس کی وجہ سے اس کے مزاج میں سختی اور تندی آتی چلی گئی۔ پیشہ ہی ایسا تھا کہ سخت دل بنے بنا چارہ ہی نہ تھا۔ دوسری طرف میر الہی بخش خان کے 3 بیٹی اور 1 بیٹی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا ایک مشہور و معروف صنعت کار تھا، شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ تھا اور کراچی میں اپنی اسٹیل مل چلا رہا تھا۔ دوسرا بیٹا نیوز اینکر تھا اور اسلام آباد میں ہوتا تھا، وہ غیر شادی شدہ تھا، جبکہ تیسرا بیٹا امریکہ میں انجینئرنگ پڑھ رہا تھا۔ اور اس کے بعد ابرش تھی، بے حد لاڈلی، ضدی اور اپنی من مانے والی۔ گاؤں کے پس منظر کے باوجود ہاسٹل میں رہائش اختیار کرتے ہوئے آگے پڑھ رہی تھی اور پولیٹیکل سائنس پارٹ 2 کی طالبہ تھی۔ لاہور میں صرف وہ اور زین ہوتے تھے۔ زین اپنے سرکاری بنگلے میں رہائش پذیر تھا۔ اس کا اکلوتا تایازاد کزن، جسے غصہ دلانے میں اسے خوب مزہ آتا تھا۔ بابا ہمیشہ اسی کو بھیج دیتے، کبھی سامان دے کر، کبھی پیسے دے کر، کبھی کتابیں، اور اکثر شاپنگ پہ لے جانے کی ذمہ داری بھی زین خان کی ہی ہوتی۔ وہ اکثر چڑ جاتی تھی اور جلتی کرتی بے سوچے سمجھے جو ہاتھ آتا خریدتی جاتی۔ ایسے میں وہ اپنے ساتھ چلتے اس باڈی گارڈ کو قطعاً بھول جاتی جو منہ میں
घुंघनियाँ डाले हर 10 मिनट बाद घड़ी पर निगाह डालकर उसे अपने कीमती वक्त का एहसास दिलाता था। जब कभी बाबा लाहौर आते तो जैन के घर में अक्सर डिनर होता जिसमें उसकी शिरकत लाजमी होती थी। भला ऐसा मुमकिन था कि बाबा आते और उसे घुमाते ना? सर फहरिस्त पिकनिक पॉइंट तो उनके नज़दीक जैन का सरकारी बंगला ही था। अब्रिश के शौक भी बड़े अजीब थे। घुड़सवारी और निशानाबाजी दोनों में उसने बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। अगर वो घोड़े की पुश्त पर बेखौफ खतर सवारी कर सकती थी तो दूसरी तरफ उसका निशाना भी बाकमाल और बेखता था। बाबा ने उसके अजीब व गरीब शौक रखते होने के बावजूद उस पर कोई पाबंदी नहीं ना लगाई थी। वो उसकी हर ख्वाहिश और ज़िद हमेशा पूरी करते थे, मगर जवाबन उन्होंने उससे उसके बदले सिर्फ एक ही चीज़ का इख्तियार मांगा था और वो था शादी। उसे हॉस्टल भेजने से पहले उन्होंने उससे वादा लिया था कि वो शादी उनकी पसंद से करेगी। अब्रिश ने बिला चून चरा उनके फैसले को मान लिया था। उनका ताल्लुक बज़ाहिर एक मॉडर्न मगर किसी हद तक रवायत पसंद फैमिली से था, जहाँ बहरहाल आज भी बाप की मर्ज़ी को अवलियत दी जाती थी। सबसे ज़्यादा उसकी दोस्ती रिदा से थी, जो कि उसकी रूममेट भी थी। वो उसकी और जैन की नोक झोंक से बेहद महफूज होती थी। और यूँ अब्रिश इलाही बख्श खान अपनी ज़िंदगी और ज़ात में बड़ी मुतमईन और मसरूर थी और ज़िंदगी गुजरती जाती थी। रिदा ने उससे कहा था कि वो उसके साथ शॉपिंग पे चले। पहले तो वो पसोपश करती रही, लेकिन क्योंकि उसे पता था बाबा कभी नहीं मानेंगे। वो कतन उसके हक में ना थे कि वो अकेली घूमती फिरे, इसलिए वो हमेशा जैन को उससे नथी कर देते। मगर आज रिदा ने उसे इतनी दरख्वास्त गुजार अंदाज में कहा कि उसे मानते ही बनी। और उसने इजाज़त लेने के लिए बाबा को फ़ोन किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि जैन शहर से बाहर है, इसलिए वो उसे एक लड़की के साथ तन्हा जाने की इजाज़त कतन नहीं दे सकते। लाख बहाने बनाने की कोशिश की कि उसने बहुत ज़रूरी चीज़ें ख़रीदनी हैं, मगर वो ना माने। वो दिल महसूस कर रह गई। ये गालिबन दोपहर 3 बजे का वाक़या होगा। शाम 7 बजे बताया गया। उससे मिलने कोई आया। वो हैरान सी हुई, जैन यहाँ था नहीं, फिर भला कौन आया? वो रिदा को भी साथ घसीट लाई। वेटिंग रूम में पहुँचकर उसने के हलक से एक तवील सांस निकल गया। यूनिफॉर्म में मलबूस जैन थका सा सोफे पर बैठा था। लाजमी बात थी कि बाबा ने उसे आते ही दौड़ा दिया था। अस्सलाम वालेकुम। वो आगे बढ़ाई। वालेकुम सलाम। वो खड़ा हो गया, फिर उसकी तरफ देखकर गोया हुआ। चलें कहाँ? वो हैरान हुई। शॉपिंग पे। मगर मुझे आपके साथ नहीं जाना, उसने झल्ला के कहा। कोई तुक थी भला? यानी उसकी अपनी मर्जी थी ही नहीं। उसे बाबा पे गुस्सा आने लगा। दिल में उनसे लड़ाई की भी ठान ली थी। इस दौरान रिदा खामोश सी एक तरफ खड़ी रही, मगर उसकी नज़रें मुस्तकिल जैन पर जमी हुई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? फिर किसके साथ जाना है? वो गुस्से से बोला। यानी उसकी कोई हैसियत ही नहीं थी। चाचा की एक कॉल पे वो दौड़ा चला आया था, बिना उसकी थकन की परवाह किए, बिना अपनी थकन की परवाह किए। आखिर इतने परेशान जो थे कि खुदा मालूम उनकी लाडली बेटी को कितनी ज़रूरी अशिया ख़रीदनी हैं, जो वो उन्हें यूँ फ़ोन कर रही थी। वो इस्लामाबाद से अभी और सीधा उधर ही आ गया, मगर वो उसका एहसान मानने की बजाय उल्टा अकड़ रही थी। मुझे रीदा के साथ जाना था, उसने कहा। आई एम सॉरी मोहतरमा, आपको इसकी इजाज़त नहीं है। वो तंज़न बोला। काइंडली आप अपना अफसराना लहजा मेरे साथ मत इस्तेमाल किया करें। उसने भी तंज़ किया। अच्छा अब चलो अब्रिश, मुझे देर हो रही है। उसने घड़ी की तरफ देखकर जताया। मुझे नहीं जाना। वो वापस मुड़ गई। जैन का खून खौल उठा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इतना फारिग हूँ कि तुम्हारा ये जवाब सुनने के लिए शहर के दूसरे कोने से पौन घंटे की ड्राइव करके आया हूँ, उसने तलखी से कहा। अब्रिश को फ़ौरन अपने बदसूरत रवैये का एहसास हुआ था। वो पलटी। आई एम सॉरी, उसने दिली शर्मिंदगी से कहा। वाकई भला उसमें जैन का क्या कसूर था? नहीं जाना तुम्हें? वो उसे घूर रहा था। जी जाना है, वो कहकर रिदा की तरफ पलटी, जो खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी। सॉरी रिदा, तुम मुझे लिस्ट दे दो, मैं तुम्हारी शॉपिंग भी कर लूँगी। अरे नहीं, रिदा ने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं। अब्रिश बस करो, अब चल पड़ो। वो बेजारी से बोला। अब्रिश उसकी तरफ पलट आई। वो दोनों साथ चलते बाहर निकल गए। रिदा की नज़रें खाली हो जाने वाली मंजिल पर जमी हुई थी। ये खुशगवार दिन था, खिला खिला सा। कॉलेज की हदूद में एक गर्म जोश हलचल थी। लड़कियों के मुख्तलिफ जगह बने हजूम सिर्फ एक ही बात डिस्कस कर रहे थे, वो था हालिया जारी किए जाने वाला एग्ज़ाम्स का शेड्यूल। उनके पार्ट 2 के फाइनल एग्ज़ाम 1.5 माह बाद शुरू हो रहे थे। वो भी रिदा के साथ लाइब्रेरी में बैठी यही डिस्कस कर रही थी। बस एग्ज़ाम हो जाएं तो अम्मा ने मेरी शादी कर देनी है, रिदा ने कहा। वाकई? वो खुशी से बोली। तुम कहीं इंगेज्ड हो रिदा? उसने हैरानी से पूछा। जवाबन रिदा की शर्मीली सी मुस्कुराहट ने उसे हैरान कर दिया। मगर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने शिकवा किया। बस वैसे ही, उसने सरसरी से जवाब दिया। अच्छा पूछूंगी तुमसे, उसने किताबें समेटते हुए धमकी दी थी। आज वह पहली मरतबा बाबा की इजाज़त के बगैर रिदा के साथ शॉपिंग पे आई थी। वो रिदा को अपने मंगेतर से बात करने के लिए मोबाइल गिफ्ट करना चाह रही थी। उसने सोचा थोड़ी देर की तो बात है, इसके लिए जैन को क्या तंग करना। मोबाइल खरीद कर वो दोनों अब सिम खरीद रही थी। सिम ऑन कराने के लिए दुकानदार ने शनाख्ती कार्ड तलब किया। रिदा ने पूरा परस खंगाल डाला, मगर कार्ड ना मिला। उसने बेबसी से अब्रिश को देखा। उससे हंसी आ गई। अब ऐसी शक्ल तो ना बनाओ, मुझे कुछ हो जाएगा। उसने मुस्कुराकर रिदा को देखा और फिर अपना शनाख्ती कार्ड दुकानदार के हाथ में थमा दिया। मगर इस तरह तो सिम तुम्हारे नाम हो जाएगी।
ردا پریشان ہوگی. سو وٹ، میں یوز کروں یا تم؟ ایک ہی بات ہے. اس کے لہجے میں بے پناہ پیار تھا. ردا نے اسے دیکھا. سم لے کر دونوں ہاسٹل واپس آ گئی. وہ پیٹرولنگ پہ تھا جب اس کا سیل بجنے لگا. وہ عجلت میں تھا، سو اس نے نمبر دیکھے بغیر فون اٹھا لیا. یس، کیسے ہیں؟ زین بڑی اپنائیت سے پوچھا گیا تھا. ٹھیک ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کون؟ زین تھوڑا جھنجھلایا. میں یہ جاننا ضروری ہے کیا؟ مدھم لہجہ بڑی مٹھاس لیے ہوئے تھا. زین کے ماتھے پر بل پڑنے لگے. بہت ضروری ہے، بتائیں. اسے سرد مہری سے کہا. ناموں میں کیا رکھا ہے؟ دیکھیے بی بی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان فضولیات میں پڑھوں، اس لیے صاف بات کیجیے. وہ بے لچک تھا. اوف، اپنا یہ افسرانہ انداز چھوڑ دیجیے ایس پی صاحب، کھنکتی ہنسی کے ساتھ کہا گیا. ذہن کے سر پہ کسی نے دھماکہ سا کیا تھا. یہ انداز، یہ لحاظ تو صرف اس کے ساتھ ابرش ہی بولتی تھی. وہ کچھ دیر خاموش رہ گیا. میں اسی لہجے میں بات کرنے کا عادی ہوں. آپ کہیں اور وقت برباد کریں محترمہ. اس کا انداز مزید جھنجھلاہٹ ہوا تھا. جب وقت ہی برباد کرنا ہے تو آپ پر کیوں نہیں؟ وہ آنچ دیتے لہجے میں بولی. ذہن کا دماغ گھوم گیا. اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا. اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ابرش تھی، مگر وہ ایسا کیوں کرے گی؟ کیسی اتفاق کی بات تھی کہ اس کی ابرش سے کبھی فون پہ بات نہیں ہوئی تھی، ورنہ وہ فوراً اس کی آواز کی شناخت کر لیتا. اس نے اسکرین پہ نظر دوڑائی. وہ ابرش کا نمبر نہیں تھا، کوئی ان نون نمبر تھا. پہلے اس کے ذہن میں آیا کہ وہ اس نمبر پہ کال بیک کر اس کا دماغ درست کر دے، مگر پھر وہ ہچکچا گیا کیونکہ اسے یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ ابرش کی ہی شرارت ہو سکتی تھی، ورنہ رانگ کالز اسے کبھی نہیں آتی تھیں. اسے کچھ دیر اسی طرح بیٹھے گزر گئی. پھر اس نے کوف سے سر جھٹکا اور اس اچانک اٹھنے والے معاملے کو پس پش ڈال دیا. مگر یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا. وہ ہر وقت اسے میسیجز کرنے لگی. شروع میں وہ صرف یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، مگر اس کے لیے اسے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی. اسے بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ وہ ابرش ہی تھی. اس کی باتیں اتنی زیادہ ملتی جلتی تھی کہ وہ ماننے پر مجبور ہو گیا تھا، اور یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ وہ ابرش ہی تھی، دکھ اور افسوس کا گہرا احساس تھا جس نے ذہن کو اپنے حصار میں لے لیا تھا. کبھی وہ اسے مختصر کال بھی کرتی. وہ اتنے خوبصورت لہجے میں بولتی کہ وہ حیران رہ جاتا. اس کی بےتابی اور دل کو کھینچ لینے والی کشش ذہن کو مسحور کر دیتی، مگر اس سب کے باوجود وہ بہت کم بولتا تھا، اور اس نے اپنا ریکارڈ صاف کر رکھنے کے لیے کبھی اس نمبر پہ کال یا میسیج نہیں کیا تھا. کل کو کوئی بات کھلتی تو کم از کم اس کے ہاتھ تو صاف ہوتے. وہ اس سے کہتی تھی. آپ پر یونیفارم بہت سجتا ہے. ذہن توصیفی لہجہ ذہن کو عجیب سی کیفیت سے دو چار کر جاتا. کبھی وہ مصروف ہوتا تو فون ہی نہ اٹھاتا. تب وہ اسے بہت افسردہ میسیج بھیجا کرتی. آپ بہت سخت دل ہیں ذہن. وہ خراب موڈ کے ساتھ میسیج پڑھتا اور ڈیلیٹ کر دیتا. مگر ایک اور خیال اسے اکثر ستاتا، وہ یہ کہ ابرش کے لہجے میں بڑی منہ زور سرکشی ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، اور کسی قدر اس کا رویہ بے لچک بھی. ذہن کو یہ سب یاد آتا تو اسے یہ لڑکی ابرش نہیں لگتی. اسی کشمکش میں 10 دن گزر گئے. ایک شام وہ کراچی میں تھا. ضروری میٹنگ چل رہی تھی جب اس کا سیل فون بج اٹھا. اس نے فون نکالا اور سائلنٹ پہ لگا دیا، مگر اسکرین پر چمکتے ہوئے نمبر نے اس کو بے حد تیش دلایا تھا. موقع تھا نہ وقت کہ وہ اپنی بھڑاس نکال پاتا. جب تھی ضبط آزما کر رہ گیا. مگر رات اس کا فون آیا تو ذہن نے اس کی خوب بے عزتی کر ڈالی. دیکھیے بی بی، کہیں اور کوشش کیجیے. ان تلوں میں تیل نہیں. سمجھ میں آیا؟ میرے لیے کچھ مشکل نہیں. مجھے صرف ایک فون کرنا پڑے گا اور آپ کی ساری ہسٹری میری ٹیبل پر ہوگی. ذہن کا لہجہ مروت سے آ رہی تھا، مگر وہ لڑکی بھی کمال تھی. اس نے بڑی بے خوفی سے ذہن کی بات کاٹ دی. آپ مجھے ڈرا رہے ہیں تو جان لیجیے میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کی بات نے ذہن کو آگ لگا دی تھی. تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ اٹھوا لو تمہیں، اس نے زہرخند لہجے میں کہا. دوسری طرف فون بند کر دیا گیا. ذہن نے فون ایک طرف پھینک دیا. اگر یہ تم ہو نا ابرش الہی خان، تو پھر یاد رکھنا میں تمہارا حشر کر دوں گا. اس نے مٹھیاں بھینجتے ہوئے سوچا. اگلے دن اس نے پھر فون کیا تھا، اور آج تو وہ ذہنی طور پر تیار تھا. اس نے اپنی مکمل تیاری کر رکھی تھی. میں اس نمبر پر بات کروں گا، تب تک تم اس کی لوکیشن معلوم کرو. اس نے اپنے پی اے کو ہدایات دی تھیں. وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا. یس. اس نے فون آن کیا. کیسے ہیں آپ؟ جیسا پچھلے 31 سال سے ہوں، اس نے کہا جواباً. وہ کھلکھلا کر ہنس دی. بڑا پریکٹیکل جوک ہے بھائی. کیوں کہ میں خود پریکٹیکل ہوں، اس نے اسپاٹ انداز میں کہا. میں جانتی ہوں. اس کا لہجہ مدھم تھا. کتنا کچھ جانتی ہوں میرے بارے میں؟ اس نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا. سب کچھ. وہ بولی. ذہن کی پیشانی پہ ایک شکن آ گئی. تو پھر بتاؤ مجھے، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اتنے دنوں سے کیوں برداشت کر رہا ہوں؟ اس نے گیند اس کے کوٹ میں پھینکی. جواباً ایک گہری خاموشی چھا گئی. تمہیں کیا لگتا ہے اس بے فائدہ فون کالز سے تمہیں کچھ مل جائے گا؟ وہ اسی طرح بولتا گیا. وہ پھر بھی خاموش ہو رہی. دیکھو خاموش مت رہو. خاموشیاں غلط فہمیاں بڑھا دیتی ہیں. ٹھیک کہا آپ نے ذہن. مجھے واقعی حیرانی ہے کہ آپ مجھے کیوں برداشت کر رہے ہیں اتنے دنوں سے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان فون کال سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، لیکن میں کیا کروں؟ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں. اس کے انداز میں بے بسی کو چھوتی ہوئی
اداسی تھی وہ سن سا رہ گیا۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے پھر سے تلخی بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھیں میں آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہی نا، بس کچھ دیر بات کرتی ہوں اور چند دنوں تک وہ بھی چھوڑ دوں گی، پھر تمہیں عقل آ جائے گی۔ اس نے طنز کیا۔ جب میں یہاں رہوں گی ہی نہیں تو کال کیسے کروں گی؟ وہ یاسیت سے بولی۔ کیوں پھر کہاں رہو گی؟ وہ حیران ہوا۔ یہ لڑکی 007 سے بھی زیادہ اصرار نکل رہی تھی۔ ایگزامز کے بعد واپس چلی جاؤں گی، وہ مدھم آواز میں بولتی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اسے اپنے پی اے کی طرف سے اوکے کا اشارہ ملا۔ زین نے مزید بات کیے بغیر فون بند کر دیا۔ سر یہ نمبر ویمن ہاسٹل کی لوکیشن میں ہے، یہ کسی لڑکی کے نام پر ہے، کچھ عجیب سا نام ہے، ابرش الہی بخش خان۔ اس کا پی اے کچھ اور بھی کہہ رہا تھا مگر زین کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کا بدترین خدشہ صحیح نکلا تھا۔ وہ آفس سے باہر آ گیا۔ تم اتنا گر سکتی ہو ابرش، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اپنے جذبات کے اظہار کا اتنا گھٹیا طریقہ چنا تم نے، وہ سلگتے ذہن سے سوچ رہا تھا۔ اس نے کتنی بیوقوفی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ جانتی بھی ہے کہ میر زین خان کوئی عام آدمی نہیں، ایس پی ہے جس کے ہاتھ بہت لمبے اختیارات وسیع ہوتے ہیں۔ پھر اس کو یہ کیا سوجی تھی؟ وہ کیسے یہ سوچ سکتی تھی کہ مجھے اس کا پتہ نہ چلے؟ اس کے بعد بہت دنوں تک کوئی کال نہیں آئی، شاید اس کے پیپرز شروع ہو گئے۔ زین بھی اپنے معاملات میں الجھ گیا تھا، سو اس کا دھیان بھی وقتی طور پر ہٹ گیا۔ اس دن ابرش کا آخری پیپر تھا۔ چچا میر الہی بخش اسے ہاسٹل سے لینے خود آ رہے تھے اور اسی دن پھر سے زین کے پاس اس کا فون آیا تھا۔ اس سے فون نہیں اٹھایا، فون بجتا رہا پھر میسیجز آنے لگے۔ اس نے پڑھنے کی زحمت کیے بغیر ڈیلیٹ کر دیے۔ کچھ دیر بعد پھر فون بجنے لگا۔ اس نے اس بار فون اٹھا لیا۔ کیا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ میں دوبارہ آپ کو کبھی فون نہیں کروں گی زین۔ دوسری طرف وہ رو رہی تھی۔ زین ساکت رہ گیا۔ آپ کا کردار بے داغ ہے زین، میں پہلے صرف آپ کی پرسنالٹی سے متاثر تھی، اب آپ کے کردار نے بھی اپنا اثر کر لیا ہے۔ آج کے دور میں جبکہ ٹیلی فونک فرینڈشپ ایک عام بات بن چکی ہے، پھر بھی آپ نے میری گستاخی اور بیوقوفی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں آپ کی مشکور ہوں۔ وہ بہت رنجیدہ تھی۔ وہ بھی خاموش تھا۔ میرا مقصد آپ کو تنگ کرنا کبھی بھی نہیں تھا، میں تو صرف آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، خواہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ میں کوئی فضول بات نہیں کروں گی کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ سچ ضرور ہے کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ اتنے بہت سارے دن میں نے آپ کو تنگ کیا، مجھے معاف کر دیجیے گا، اب میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ اور ایک آخری التجا ہے آپ سے، پلیز اس نمبر پہ کبھی کانٹیکٹ مت کیجیے گا پلیز۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ اوکے زین نے فون بند کر کے طویل سانس لیا اور عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ تو ابرش اس سے متاثر تھی، اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اس کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ آ گئی جو دم بدم گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ابرش اندر آئی تو ردا بیڈ پہ اوندھی لیٹی رو رہی تھی۔ آج وہ سب تتلیاں اپنے گھروں کو لوٹ رہی تھی۔ وہ دکھ کے گہرے احساس کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بس کرو ردا، مجھے بھی تم سے بچھڑنے کا اتنا ہی دکھ ہے، لیکن تم فکر مت کرو، ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے۔ وہ اس کو تسلی دے رہی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں۔ وہ آنکھیں پوچھتی اٹھ بیٹھی۔ کر لیا فون؟ ابرش نے پوچھا۔ ہاں ابا آئیں گے مجھے لینے، ردا نے بتایا۔ اور اسد نہیں آئے گا؟ وہ اسے چھیڑنے کو بولی۔ ردا نے صرف نفی میں سر ہلانے پہ اکتفا کیا تھا۔ اور تم بتاؤ تمہیں کون لینے آئے گا؟ یقیناً زین، ردا نے پوچھا۔ نہیں بابا آئیں گے مجھے لینے، ابرش نے خوش دلی سے کہا۔ ردا کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی۔ ابرش اب پیکنگ میں مصروف تھی، اس نے بھی اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ اور اسی رات وہ سب ایک دوسرے سے بچھڑ گئی، ایک دوسرے سے ڈھیروں وعدے لیے، فون نمبرز کے تبادلے ہوئے، سب رخصت ہو گئیں۔ واپسی کا سفر کرتی ردا نہیں جانتی تھی کہ اس نے ابرش کے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر دی تھی، اس کے راستے میں کیسے کانٹے بو دیے تھے۔ اسے گاؤں آئے بہت دن بیتے تھے جب ایک دن تایا جان اور تائی جان کے ساتھ زین آیا تھا۔ وہ اس سے شکوہ کر رہی تھی اور جواباً وہ ہلکا سا مسکرا کر خاموش ہو گیا تھا۔ ایگزام کیسے ہوئے تمہارے؟ بہت اچھے، بس اب مجھے رزلٹ کا انتظار ہے، وہ بچوں جیسے جوش سے بولی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھتا رہا۔ اسی شام تائی جان نے اسے مانگ لیا۔ وہ ششدر سی رہ گئی، بھلا ایسا کب سوچا تھا اس نے، مگر وہ تو پہلے ہی پاپا کو یہ حق دے چکی تھی، سو اب بولنا بیکار تھا۔ بابا نے اسی وقت ہاں کر دی۔ مبارک سلامت کا ایک شور اٹھا اور تائی جان نے اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن پہنا دیے شگن کے طور پر۔ وہ اتنی زیادہ حیران تھی کہ اسے شرمانا یاد ہی نہ رہا۔ وہ ٹکر ٹکر سب کے چہرے دیکھ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ زین کی نظریں صرف اسی چہرے پہ مرتکز تھیں۔ وہ لوگوں کے اندر اترنے کا فن جانتا تھا اور اس وقت ابرش کے تاثرات نے اسے ٹھٹکا دیا تھا۔ زین کے خیال میں اسے خوش ہونا چاہیے تھا، آخر یہی تو چاہا تھا اس نے، پھر وہ اس طرح کیوں کر رہی تھی؟ زین نے ماں سے بات کرنے سے پہلے بہت سوچا تھا، مگر اسے یہی لگا کہ اگر وہ ابرش کی اس غلطی کو نظر انداز کر دے تو وہ ایک اچھی لڑکی تھی، وہ اسے پسند کرتا تھا اور اس کے ساتھ گزارنے کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی سوالیہ نشان نہ تھا۔
مگر اس وقت وہ متذبذب ہو رہا تھا۔ بیگم قربان نے اس سے کہا کہ وہ ابریش سے بات کرنا چاہتا ہے تو کلے چچا سائیں کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ کون سا وہ پہلی بار مل رہے تھے، وہ تو ہمیشہ سے ہی ابریش کی ہر ذمہ داری ذہن پر ڈال دیا کرتے تھے، سو اب تو وہ بے حد خوش تھے۔ انہیں اپنا یہ ذہین اور بااصول بھتیجا بے حد پسند تھا۔ وہ دونوں لوہے کے سنہرے کام سے سجے جھولے کے گرد کھڑے تھے۔ تم خوش ہو نا؟ ابریش زین کے انداز میں سچائی جاننے کی جستجو تھی۔ نہیں، اس نے سر اٹھا کر پوری سچائی سے کہا۔ کیوں؟ زین کو دھچکا لگا۔ یہ لڑکی کیا چاہتی تھی بھلا اسے؟ میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا، ابریش نے جھولے میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کھلی کھلی چاندنی میں جھولا آہستہ آہستہ ہلنے لگا۔ تو اب سوچ لو، زین نے دو ٹوک انداز میں کہا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ دو تھپڑ لگا کر اس ڈرامے باز لڑکی کا دماغ درست کر دے۔ کیسا انجان بننے کا ناٹک کر رہی تھی وہ؟ مشکل ہے۔ کیوں؟ آپ کے اور میرے مزاج میں بہت مماثلت ہے۔ وہ کیسے؟ ہم دونوں ہی غصہ ور ہیں۔ ٹھیک، ہم دونوں ہی ضدی ہیں، یہ بھی ٹھیک، اور ہم اپنی من مانا چاہتے ہیں۔ اور آپ بہت سخت دل ہیں زین۔ یہ میری فیلڈ کا تقاضا ہے۔ پتہ ہے بابا کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا مزاج ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یکساں مزاج ہونے کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ جی۔ تو اس کا حل ہے نا؟ کیا؟ تم بدل جانا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں بدل سکتی ہوں؟ مجھے یقین ہے۔ کس پہ؟ خود پہ کہ میں تمہیں بدل دوں گا۔ یہ دعویٰ ہے؟ نہیں، یہ ارادہ ہے۔ چلیں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ہاں چلو۔ وہ چلنے لگا اور اس کے پیچھے چلتی ابریش سوچ رہی تھی کہ زندگی اتنی بھی آسان نہ ہوگی۔ باہر کا موسم تھا۔ پہلے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ صرف منگنی باقاعدہ طور پر کی جائے گی، مگر پھر شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ اسلام آباد سے اس کا بھائی میر عادل خان اور کراچی سے اس کا بڑا بھائی میر بازل خان آ چکے تھے۔ شادی کی تیاریاں بڑے وسیع پیمانے پر کی گئی تھیں۔ شادی کی تیاریاں خالصتاً مقامی رواج کے مطابق کی جا رہی تھیں۔ شادی سے 7 دن پہلے اسے مایوں بٹھا دیا گیا۔ زرد لباس میں اس کا مومی سانچے میں ڈھلا حسن بہت سوگوار تھا۔ اس شور ہنگامے کے دنوں میں جب اس کے دور پرے کی ساری کزنز اور دیگر رشتہ دار خواتین موجود تھی، وہ ردا کو یکسر بھول گئی، حالانکہ اس کی ماں کی وفات اس کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی، مگر سب اپنوں نے مل کر اسے خوشی کے موقع پر قطعاً کسی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ مہندی کا فنکشن بڑا شاندار اور دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ اگلے دن بارات تھی۔ ہر کوئی مصروف تھا، کسی نہ کسی ذمہ داری کو نبھانے میں مگن۔ باراتیوں کے لیے شایان شان تیاری کی جا رہی تھی۔ وہ بہت مضطرب تھی۔ ہونٹ کچلتے ہوئے خالص ذہنی کے عالم میں وہ اپنے گرد ہوتی ہلچل کو دیکھتی رہی۔ دماغ اس قدر منتشر تھا کہ کسی نقطے پر جم ہی نہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے تیار کرنے کے لیے انویٹیشنز آ گئیں، جنہیں خصوصی طور پر لاہور سے بلوایا گیا تھا۔ بابا نے کہیں کمی نہ چھوڑی تھی۔ وہ تیار ہو رہی تھی، خوبصورت اور دیدہ زیب و روسی لباس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ موم کی گڑیا جس کی سچ دج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، مگر یہ گڑیا اندر ہی اندر پگھل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مکمل طور پر دلہن بن چکی تھی۔ اسی اثنا میں بارات کے آنے کا غلغلہ اٹھا۔ بڑی دھوم دھام سے بارات آئی تھی۔ دولہا راجہ اس وقت ایک شاندار مرسڈیز میں تھا۔ نکاح کے بعد جب ان دونوں کو ساتھ بٹھایا گیا تو ہر زبان نے اس شاندار اور مکمل جوڑی کو سراہا تھا۔ کھانے کے بعد کچھ مقامی رسمیں ہوئیں، جن سے نبٹنے کے بعد دولہا نے جانے کی اجازت چاہی تھی، جسے بابا نے نم آنکھوں سے قبول کر لیا تھا۔ اسے رخصت ہو کر سیدھا لاہور میں موجود زین کی رہائش گاہ میں لایا گیا تھا۔ یہ بھی زین کی ہی فرمائش تھی، ورنہ تائی جان نے لاکھ سر پٹخا تھا کہ وہ ان کے آبائی گھر چلے، مگر زین نے انکار کر دیا تھا۔ یہ اس کا ہجلا عروسی تھا۔ سفید لیلی اور سرخ گلابوں سے سجا کمرہ بے حد خوبصورت اور شاندار تھا۔ وہ تھکی اور نڈھال سی جہازی سائز بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اسی وقت اجلت میں زین اندر آیا۔ فون اس کے کان سے لگا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے کوٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ وہ اتنی جلدی میں آیا تھا کہ ابریش کے سنبھل کے بیٹھنے سے پہلے ہی وہ ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ 10 منٹ بعد وہ یونیفارم میں برآمد ہوا۔ ابریش، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، پلیز تم چینج کر لو، وہ اسپاٹ انداز میں کہتا باہر نکل گیا۔ اپنی نئی زندگی کے اس بدصورت آغاز پر وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ تمہیں دیکھ لوں گی میر زین خان، وہ بڑبڑاتی ہوئی بیڈ سے اٹھ بیٹھی۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد اس نے زیورات سنبھالے اور سونے کے لیے بیڈ پہ آ گئی۔ تھکن کی وجہ سے اسے جلد ہی نیند آ گئی، مگر اس کے باوجود اس کے اندر اذیت بھری ایک کیل گڑ گئی تھی۔ اگلی صبح وہ جاگی تو اس کے پہلو میں بے شکن بستر اس بات کا گواہ تھا کہ وہ رات بھر نہیں لوٹا تھا۔ وہ دل میں اٹھتے درد کے احساس کو دباتی فریش ہونے چلی گئی۔ مہمانوں سے بھرا ہوا گھر تھا اور وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، اور یہ تو اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ زین خان کے سنگ زندگی بڑی ہی پیچیدگیوں اور مشکلوں سے دوچار رہے گی، اور اس کا غصہ، تند مزاجی اور کرخت طبیعت کو بڑے حوصلے سے سہنا تھا۔ اسے دل ہی دل میں وہ خود کو مضبوط بنا رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر اس کی ملاقات زین سے ہوئی۔ وہ سلام کر کے اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد تیار ہو جانا، ہم فارم ہاؤس چل رہے ہیں۔
زین نے کہا۔ فارم ہاؤس اس نے پوچھا۔ دل ہی دل میں وہ جھوم اٹھی۔ فارم ہاؤس جانے کا مطلب تھا گھڑ سواری اور نشانہ بازی کی مشقیں کرنے کا سنہری موقع۔ ہاں، کل ولیمے کا فنکشن وہیں ہے، اس نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، ابرش نے سر ہلا دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمرے میں واپس آ گئی۔ تائی جان بھی اس کی مدد کروانے کے خیال سے اندر آ گئی۔ کچھ شاندار سے کامدار جوڑے رکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے ولیمے کا لباس اور جینز شرٹ بھی رکھی تھی۔ آخر گھڑ سواری لانگ شرٹ ٹراؤزر پہن کر تو نہیں ہو سکتی تھی نا۔ ابھی فارم ہاؤس صرف وہ دونوں جا رہے تھے، باقی سب مہمانوں کو کل دوپہر کے بعد وہاں پہنچنا تھا۔ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ فارم ہاؤس پہنچے تو آدھا دن ڈھل چکا تھا۔ زین بے حد تھکا ہوا ہونے کے بنا پر آتے ہی سونے کے لیے چلا گیا، جب کہ اس نے ڈھیر ساری خوشی کو اندر دباتے ہوئے جینز پہنی اور گھوڑا لے کر نکل گئی۔ مولسری اور پام سے بھری ہوئی راہ گزر پر فرحت بخش ہوا اسے آسمانوں میں اڑائے دے رہی تھی۔ اس کا سیل فون مسلسل بج رہا تھا مگر وہ نظر انداز کرتی رہی۔ وہ لوٹی تو زین سے ٹکراؤ ہو گیا جو کہ اتنا خوشگوار قطعاً نہ تھا۔ وہ غصہ ور تھا تو ابرش بھی کم نہیں تھی، وہ بھلا کیسے بات کر سکتا تھا اس سے اس طرح سخت اور سرد مہر لہجے میں۔ ابرش نے خود کو دی گئی ساری ہدایات بھلا ڈالی تھیں اور اس سے الجھ پڑی، جس کا نتیجہ فون ٹوٹنے پر ختم ہوا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، پھر اٹھی اور فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ سیاہ لباس میں وہ سوجی آنکھیں لیے برش کر رہی تھی۔ باہر شام ٹھہر رہی تھی اور اس کا ملگجا اندھیرا ابرش کے دل کو تاریکیوں میں دھکیل رہا تھا۔ زین نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ آخر مرد تھا جو سراپا حکم ہوتا ہے، اور وہ ابرش کو اپنا محکوم بنانا چاہتا تھا۔ کیا ایسا ممکن تھا؟ اس کا ذہن مختلف سوچوں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ اسی وقت ملازم نے اسے کھانے لگنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ خود کو سنبھالتی اٹھ کر باہر آ گئی جہاں ٹیبل پر زین بھی موجود تھا۔ اس نے صرف چند لقمے لیے اور اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے میں آ گیا۔ وہ خود کو پرسکون کرتی اٹھی اور خامخواہ وارڈروب میں لباسوں کی ترتیب درست کرنے لگی۔ زین کی گہری اور اندر تک اترنے والی نگاہ اس پر جمی تھی۔ اسے بے چینی ہونے لگی۔ یہ سیاہ لباس کس شوق میں پہن لیا تم نے؟ اس کی گمبھیر آواز میں سوال تھا۔ جاؤ لباس تبدیل کر کے آؤ۔ اس کے لہجے میں تحکم کی آمیزش صاف نظر آتی تھی۔ ابرش نے خود پر بے پناہ ضبط کیا تھا۔ وہ اس وقت اگر معمولی سی بھی بدتمیزی کرتی تو معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ اس نے بڑی فراست سے معاملے کی نازکی کو دیکھا اور لباس تبدیل کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لوٹی تو ایک سرخ رنگ کے کامدار جوڑے میں جھلملا رہی تھی۔ زین کی نگاہیں اس پر جم سی گئیں۔ ابرش، اس نے پکارا۔ اس پکار میں کچھ ایسا تھا جس نے ابرش کو بے تحاشا نروس کر دیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر زین کو دیکھا جس کی آنکھوں میں واضح طلب تھی۔ اس کے اندر ہلچل مچ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی اور وہ عجیب رات تھی جو اس کی جھولی میں کوئی خوشی نہیں ڈال کے گئی تھی۔ یہ روحوں کا ملاپ نہیں تھا۔ اس کی روح اس کے وجود سے نکل گئی۔ وہ دور کھڑی خود کو اس کی باہوں میں دیکھتی رہی۔ کسی کٹ پتلی کی مانند کسی رخت مزاجی اور سختی نے اس کے اندر زہریلا دھواں بھر دیا تھا۔ اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ جس راستے پہ وہ اسے چلا رہا تھا وہ بڑا ناہموار، سخت اور ٹیڑھا راستہ تھا جس نے اسے تھکا دیا تھا اور وہ ہار گئی۔ اور پھر صبح ہو گئی، ایک بے یقین اور تکلیف دہ رات کی صبح جس نے اس کے ہر مسام میں تھکن کو بھر دیا تھا۔ وہ واش بیسن کے آگے کھڑی میکانکی انداز میں چہرے پر پانی کے چھپاکے مارتی چلی گئی۔ اس کی حالت اس سرزمین کی سی تھی جس کو فاتح فوج کے گھوڑوں نے روند کر رکھ دیا۔ اس نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ یہ عکس اس کا نہیں تھا، یہ مسز زین خان کا تھا۔ وہ بدل دی گئی تھی۔ ولیمے کا فنکشن بڑی دھوم دھام سے ہوا اور پھر ایک معمول کی زندگی شروع ہو گئی۔ کچھ دن وہ بابا کے ہاں رہی تھی مگر بہرحال اسے واپس لاہور اپنے شوہر کے گھر آنا پڑا تھا۔ یہ اس کی شادی کے 11ویں روز کی بات تھی جب ایک شب خوابگاہ میں اس نے زین کو دیکھا جو کسی فائل میں گھسا ہوا تھا۔ ان 11 دنوں میں وہ پہلے 2 دن فارم ہاؤس میں ٹھہرے تھے جہاں سے ولیمے کی تقریب کے بعد وہ بابا کے گھر چلی گئی۔ 5 دن وہاں سے واپس لوٹی تو زین سے سرسری سی ملاقات ہوئی تھی اور اس دن کے بعد وہ آج اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا زیادہ کام میں مصروف رہتا کہ گھر آنے کا وقت ہی کم مل پاتا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے ہمت کر کے زین کو مخاطب کیا۔ یہ بات کئی دنوں سے اس کے اندر کھٹک رہی تھی۔ زین نے اس سے بابا کے گھر بھی کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ کس بات پر؟ زین نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی چمکدار بھوری آنکھوں میں حیرت تھی۔ فارم ہاؤس پر میں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی نا؟ اس بات پر وہ ہچکچائے ہوئے مدھم لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، اس واقعے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے۔ وہ ٹھٹکی تھی۔ مجھے فلسفہ مت سمجھاؤ ابرش، تمہیں نظر نہیں آ رہا میں مصروف ہوں؟ اس نے جتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ اہانت کے احساس سے ابرش کا چہرہ گلابی ہو گیا تھا۔ اس نے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ اگلے دن تائی جان آگے ان سے مل کر ابرش کو دلی سکون ملا۔ وہ ان کے ساتھ مل کر گھر کی نئے سرے سے آرائش اور زیبائش میں مصروف ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں گھر والے کو گھر میں دلچسپی تھی یا نہیں مگر اسے بہرحال تھی، گھر میں بھی اور گھر والے میں بھی۔
پورے گھر کی آرائش تبدیل کرنے کے بعد اس نے توجہ بیڈ روم کی طرف مرکوز کر دی۔ تائی چاند نے اسے بتایا تھا کہ یہ روم زین نے اپنی مرضی سے سیٹ کیا ہے۔ جب ہی ابرش نے چند معمولی تبدیلیوں کے سوا اور کچھ نہ کیا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ زین کو برا لگے۔ اس کی ازدواجی زندگی نے پہلے دن سے جو ڈگر اختیار کی تھی، ہنوز اسی پہ چلی آ رہی تھی۔ اس کی بے نیازی اور لاپرواہی بھی اسی طرح قائم تھی۔ وہ اب بھی ہفتے میں 2-3 دن ہی رات کو گھر آ پاتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کا ابرش کے ساتھ رویہ بھی اسی طرح کا تھا، عجیب سا، پتہ نہیں کیوں، مگر ابرش کو لگتا کہ اس کی بھول بھلیوں سے بھری ازدواجی زندگی کے پیچھے کوئی اور بات بھی تھی، کوئی ایسی بات جو یقیناً زین کی اندر دبی تھی۔ اس کی جانچتی نظریں ابرش کو عجیب سے قاب کا شکار کر جاتی تھی۔ کوئی ایسی کہانی تھی جس کے عنوان اور متن سے ناواقف ہونے کے باوجود اس کے زیر اثر تھی، وہ بدل رہی تھی۔ کسی کی بے نیازی اور سختی نے اسے توڑ دیا تھا۔ جب وہ گھر آتا تو ابرش کی حتی الامکان کوشش ہوتی کہ اسے ابرش سے کوئی شکایت نہ ہو، مگر خدا معلوم وہ اس میں ناکام کیوں ہو جاتی تھی۔ اسے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات مل جاتی جو قابل گرفت ٹھہرتی، اور وہ بے بسی کے احساس سے لب کچل کر خود کو برداشت کا درس دیتی رہتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زین سے بدتمیزی کرنے کی صورت میں اس کے باپ کی تربیت کو غلط ٹھہرایا جائے۔ جب ہی اس نے اپنے منہ زور طبیعت کو اندر دبا لیا تھا، زندگی گزرتی جاتی تھی اور مشکل کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ گلابی جاڑوں کا موسم تھا۔ ایک دھندلی صبح جب کہ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوا تھا، ابرش اس کی مدد کر رہی تھی۔ وہ یونیفارم پہن کر لوٹا تو فون کان سے لگا ہوا تھا اور شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ یقیناً اسے بند کرنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھی اور بڑی دلنواز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ اس کے سنہرے بال اس کے چہرے پر جھک آئے تھے۔ زین کے ہاتھ نے نرمی سے بال پیچھے ہٹا دیے۔ ابرش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ فون بند کر چکا تھا۔ پھر اس نے نرمی سے ابرش کو بازوؤں میں لے لیا۔ ایک بات بتاؤ، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ پوچھے، اس نے نظر جھکا لی۔ مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اس کا لہجہ پر یقین تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس نے نظریں اٹھا کر اعتماد سے پوچھا۔ کسوٹی کھیلنا چاہتی ہو؟ نہیں، اس نے شانے اچکا دیے۔ تو پھر میری بات کا جواب دو، اور اگر میں نہ دینا چاہوں تو؟ اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ زین کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ اس نے ابرش کو ایک دم جھٹکا دیا۔ وہ اس سے ٹکرائی تھی۔ تم جواب دو گی اور ضرور دو گی، وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ زبردستی ہے کیا؟ ابرش ضد سے بولی۔ ہاں، اس نے اپنی گرفت سخت کر دی۔ آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں، اس نے مزاحمت کی تھی۔ اور تم مجھے، وہ تیز لہجے میں بولا۔ زین پلیز، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آنسوؤں میں بہنے والا مرد نہیں ہوں ابرش خان، تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ کیا مجھے آزادی رائے کا حق ہے؟ اس نے ایک گہری سانس لے کر پوچھا تھا۔ کیوں نہیں؟ تم کسی عام جاہل اور گنوار شخص کی بیوی نہیں ہو، تم میر زین خان کی بیوی ہو، اس نے غرور سے کہا۔ تو پھر میری بات مان لیجئے، میں آپ کو اس بات کا جواب ضرور دوں گی، مگر ابھی نہیں، کچھ دن بعد پلیز، اس نے التجا کی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ لب کچلتی باہر نکل گئی۔ اسے ابھی ناشتے کا انتظام بھی دیکھنا تھا۔ اسے آج بابا بہت یاد آ رہے تھے، اور ردا بھی۔ وہ ردا کا نمبر گم کر بیٹھی تھی، جب بھی وہ اسے شادی پر بھی نہ بلا سکی تھی، جس کا اسے دلی افسوس تھا۔ اس کی یہ یاد رنگ لائی تھی، اور اسی دن بابا اس سے ملنے آ گئے۔ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ وہ ان کے پاس بیٹھی ڈھیروں باتیں کرتی رہی۔ وہ اس کے لیے خوشخبری بھی لائے تھے کہ ردا نے انہیں گھر کے نمبر پر فون کیا تھا، اور جب انہوں نے اسے بتایا کہ ابرش کی شادی ہو چکی ہے تو وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ فوراً ابرش کا نمبر مانگنے لگی تو انہوں نے اسے ابرش کا نیا نمبر دے دیا تھا۔ ابرش ان کی بات پہ پریشان ہو گئی تھی، جانے وہ بیچاری کب تک کال کرتی رہی ہوگی، مگر اس کا تو نمبر ہی بند ملا ہوگا۔ الہی بخش، زین سے مل کر جانا چاہتے تھے، مگر وہ پتہ نہیں کہاں تھا، فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ بہت مایوس ہو کر لوٹے تھے۔ دکھ تو ابرش کو بھی بے حد تھا، کم از کم وہ فون پہ بات تو کر سکتا تھا۔ اس رات وہ گھر لوٹا تو ابرش کا موڈ سخت خراب تھا۔ بابا آئے تھے، اس نے ڈنر ٹیبل پر زین کو بتایا۔ ہاں، اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آپ کو کال کرتے رہے، آپ نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ وہ بہت سنبھل کر بول رہی تھی، مگر اندر کہیں شدید غصہ دبا ہوا تھا۔ میں پیٹرولنگ پہ تھا اور فون سائلنٹ پہ، سپاٹ لہجہ تھا۔ تو جب آپ نے فون چیک کیا تھا تو کال بیک کر کے ایٹ لیسٹ انہیں بتا تو دیتے کہ آپ نہیں آ سکیں گے، اس نے شکوہ کیا۔ وہ کرسی تک ہل کر کھڑا ہوا، تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس کی نظریں اپنے ہاتھوں پہ پڑی جو لرز رہے تھے، اور بے آواز کتنے ہی آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر خود کو سنبھال کر اٹھی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زین بیڈ پہ نیم دراز کوئی مووی دیکھنے میں مگن تھا۔ اس نے شب خوابی کا لباس پہنا اور اپنے مقام پر لیٹ گئی، سر لحاف میں دیے۔ وہ کتنی دقتوں سے خود پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور سونا چاہتی تھی، مگر ٹی وی کی آواز اس کی راہ میں مزاحم تھی۔ کچھ دیر بعد ٹی وی کی آواز بند ہو گئی، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اسے خواہش تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ نرمی سے اس کا کندھا تھپتھپائے اور اپنے رویے پر معذرت کرے، مگر وہ جانتی تھی یہ ناممکن تھا۔ وہ بے خبر سو چکا تھا۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی اور زندگی میں تاریکی
بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی ازدواجی زندگی اسی اتار چڑھاؤ کا شکار تھی۔ زین کا رویہ بھی اسی طرح کا تھا، ویسا ہی سعد محل، لاپرواہ، بے حس۔ اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی، مگر اس نے اپنا خاص سچ ثابت کیا، اس نے ابرش کو بدل دیا تھا۔ غصہ کرنا تو درکنار، وہ اونچی آواز میں بولنا بھی بھول گئی تھی۔ شادی کو 4 ماہ بیت گئے تھے۔ اس بار تائی جان آئی تو اسے شاپنگ پہ لے جانے پہ بضد ہو گئی۔ زین سے بات ہوئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں ماں ہوں اس کی، تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ وہ بگڑ گئی۔ میں اسے خود لے جاؤں گا، مجھے یقین نہیں ہے تمہاری بات پر۔ تو مت کریں، اس کی بے نیازی عروج پر تھی۔ مجھے تمہاری اجازت درکار نہیں زین، وہ اسے جتا رہی تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے، مگر اسے میری اجازت درکار ہے جو میں نہیں دوں گا، اس نے ابرش کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ یہ کہیں نہیں جا رہی سنا آپ نے؟ اس کی آواز بلند تھی، وہ چونکی تھی۔ دن کی روشنی میں تو کبھی نظر آئے نہیں تم اس گھر میں، شاپنگ پہ کیا خاک لے کر جاؤ گے اسے؟ وہ جل کر بولی تھی۔ آپ اس کی فکر مت کریں، وہ بات ختم کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ تائی جان اتنی خفا ہوئی کہ اسی دن واپس لوٹ گئیں، جس کا زین نے کوئی نوٹس نہ لیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ابرش رات گئے تک جاگتی رہی تھی۔ اس کا ذہن بس ایک ہی نقطے پر ٹھہر گیا، کیا میں زین کے نزدیک اس قابل نہیں ہوں کہ اس کے بغیر باہر جا سکوں؟ کیا اسے میرا کردار مشکوک لگتا ہے؟ کیا اس کے لیے میں قابل اعتبار نہیں ہوں؟ یہ سوالات بڑے نوکیلے تھے اور ابرش کے خون کی گردش مدھم کرتے جا رہے تھے۔ اس نے تو یہ سوچا تھا کہ زین کے ساتھ زندگی مشکل ہوگی، مگر اتنی کٹھن ہوگی یہ اس کے گمان میں نہیں تھا۔ وہ خود پہ ضبط کرتی نڈھال سی ہوئی جا رہی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ زین سے ان سارے سوالوں کا جواب مانگ سکے۔ اگلے دن اسے ایک اچھی خبر ملی تھی، وہ تھا لینڈ لائن پر آنے والا ردا کا فون۔ وہ بے حد خوش تھی۔ ردا اس سے ساری باتیں جان لینا چاہتی تھی، زین کی اور اس کی شادی، زین کا رویہ، یہ شکوہ اسے نہیں بلایا، اور سب سے بڑھ کر اس کا موجودہ پتہ۔ وہ مسکرا کر اس کی ساری باتوں کے جواب دیتی گئی۔ ردا بھی آج کل لاہور آئی ہوئی تھی، اس نے اگلے دن آنے کا وعدہ کر لیا۔ ابرش نے فون پر حامی بھر لی، مگر یہی بات جب اس نے زین کو بتائی تو اس کے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔ میں نے اسے بلا کر غلط تو نہیں کیا نا؟ وہ انجانے خدشوں کے پیش نظر پوچھ رہی تھی۔ ہاں، وہ کھردرے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ کیونکہ دوستیاں کالج تک ہی محدود ہونی چاہیے، گھر تک آنے والی دوستیاں مجھے پسند نہیں ہیں۔ وہ ہنوز اسی لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ابرش کو دھچکا لگا، مگر وہ میری اکلوتی دوست ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ سو واٹ؟ وہ کتاب بند کرتے ہوئے بولا۔ مگر اب میں اسے بلا چکی ہوں، تو منع کر دو، یہ ممکن نہیں ہے، اس نے احتجاج کیا۔ کیوں؟ اس کے ماتھے پہ شکن آ گئی۔ آخر میں کیوں مانوں آپ کی بات؟ وہ جھلا سی گئی تھی۔ کیونکہ یہ سب مجھے پسند نہیں ہے۔ اس نے کتاب سائڈ پر پٹکی اور فون ابرش کی طرف بڑھایا۔ اپنی فرینڈ کو فون کرو، اسے بتا دو کہ وہ مت آئے۔ بے لچک اور تحکم سے بھرا لہجہ ابرش کے اندر سناٹے بھر گیا۔ میں یہ نہیں کروں گی، وہ سرکشی سے بولی۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا، اس نے زور دیا۔ آخر میں ہی آپ کی ہر بات کیوں مانوں؟ آپ کو مجھ میں کچھ بھی پسند نہیں، میرا بابا کے گھر جانا، انہیں فون کرنا، شاپنگ پہ جانا، اونچی آواز میں بولنا، اور اب میری دوست کا آنا۔ آپ کو تو کچھ بھی پسند نہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں میر زین خان کہ آخر آپ اتنے شکی مزاج کیوں ہیں؟ ایسی کون سی خرابی دیکھ لی آپ نے میرے کردار میں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ کچھ بتائیں گے آپ مجھے؟ وہ پھٹ پڑی تھی، زہرخند لہجے میں وہ بلند آواز سے بول رہی تھی۔ شٹ اپ، وہ چلایا تھا۔ یو شٹ اپ، خریدا نہیں ہے آپ نے مجھے؟ جو وہ اس سے بھی بلند آواز میں بولی، مگر زین کا دایاں ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے اس کے دائیں گال پر پڑا۔ مضبوط ہاتھ کی ضرب اتنی بھاری تھی کہ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گری۔ ہاں، اعتراض ہے مجھے تمہاری ہر بات پر، شک کرتا ہوں میں تم پر، اس کی وجہ بھی تم ہی ہو۔ یہ دیکھو، اس نمبر کو پہچانتی ہو نا؟ تمہارا خفیہ نمبر، جس سے تم مجھے فون کالز کرتی رہیں۔ تمہیں کیا لگا تھا میں جان نہیں پاؤں گا؟ تمہارے ہاتھوں بے وقوف بنتا رہوں گا؟ تم نے ایس پی میر زین خان کو اتنا کم عقل سمجھا تھا؟ میں تو پہلے ہی دن جان گیا تھا کہ یہ تم تھی جو مجھے رانگ کالر بن کر تنگ کر رہی تھی۔ اپنی پسندیدگی کے دعوے بھول گئے تمہیں؟ یاد ہے آخری فون پر کیا کہا تھا تم نے؟ آپ کا کردار بے داغ ہے زین، میں چاہتا تو کال بیک کر کے تمہارا بھانڈا پھوڑ سکتا تھا، مگر میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں۔ جب ہی جائز طریقے سے سوچا کہ تم سے شادی کر لوں، کوشش بھی کی کہ تمہاری غلطی کو بھلا دوں، مگر میں بھی انسان ہوں، تمہاری اس مستقل ڈرامے بازی نے مجھے تھکا دیا ہے۔ سو اب ابرش بھی سمجھ میں آیا آپ کی کہ کیوں مجھے اتنے اعتراضات ہیں تم پر؟ زین کے منہ سے الفاظ کی جگہ آگ کے گولے نکل رہے تھے، تیزاب میں جھلسے ہوئے جو اس کا تن من خاک کر گئے۔ وہ خالی آنکھیں لیے اس کی باتوں کا متن سمجھنے کی کوشش کرتی رہی اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اسی طرح ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا زین؟ میں اسے کالز کرتی رہی نہیں، اسے غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ لیکن وہ نمبرز تو میں نے ردا کے لیے لیا تھا، وہ کیوں کرے گی زین کو فون؟ تو پھر کیا زین نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ بڑبڑا رہی تھی، اس کے سارے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ وہ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ شک کرتا ہے مجھ پر؟ اس کے سینے میں تیر سا گڑ گیا۔ پتہ نہیں اسے کتنی دیر اسی طرح بیٹھے گزر گئی، جب باہر سے کسی کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھلا اور
رضا اندر آ گئی، اس کے ہاتھوں میں کئی شاپنگ بیگس تھے۔ ہائے ابرش، وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولی، مگر آگے بڑھ کر جب اسے اس طرح دیکھا تو حیران سے اس کی طرف آ گئی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ابرش خالص ذہنی کے عالم میں ویران آنکھیں لیے یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتا ہے میں اسے فون کالز اور میسیجز کرتی رہی، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اس کا سکتہ ٹوٹ گیا تھا، ردا کے سر پر کسی نے بم پھوڑا تھا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ کیا مطلب؟ یہ جھوٹ ہے ردا، میں نے کبھی اسے فون یا میسیج نہیں کیا، ایک بار بھی نہیں۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتا ہے؟ ردا وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس پر سن ہونے کی باری ردا کمال کی تھی۔ وہ مجھ پر شک کرتا ہے، مجھے کہیں آنے جانے بھی نہیں دیتا۔ اس کی آواز کرب سے پھٹ رہی تھی۔ وہ کہتا ہے اسے میری ہر بات پر اعتراض ہے، میں اس کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہوں، اسے میری ہر بات جھوٹی لگتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا ردا، اسے میرا یقین نہیں ہے۔ اللہ جی میری مدد کرے اللہ۔ وہ تڑپ رہی تھی، مجسمہ بنی ردا میں حرکت ہوئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ابرش گھٹوں میں سر دیے سسکیاں لے رہی تھی، اس کی زبان پہ نوحے تھے۔ ردا باہر نکل آئی، اس کا رخ زین کے آفس کی طرف تھا۔ وہ کچھ ضروری ڈکٹیشن دینے میں مصروف تھا جب اسے اطلاع ملی کہ کوئی خاتون اس سے ایمرجنسی میں ملنا چاہتی ہے۔ اس نے اندر آنے کا کہہ دیا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی اندر داخل ہوئی، اس کی عمر بمشکل 23-24 سال رہی ہوگی۔ وہ واجبی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ جی فرمائیے بی بی، زین خان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرا نام ردا کمال ہے، اس نے اپنا نام بتایا۔ زین بری طرح چونکا، اس کی آواز نے زین کو اندر تک کلک کیا۔ میں 2 سال ابرش کی کلاس فیلو اور روم میٹ رہی ہوں، اس نے کہا۔ اس کی آواز بڑی مدھم تھی اور چہرے کے تاثرات بڑے عجیب سے تھے۔ زین سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ سچ تک تو پہنچ گئے زین، مگر ابھی آدھا سچ آپ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ کیسا سچ؟ زین نے اس سے پوچھا۔ میرا تعلق لوئر مڈل کلاس سے ہے، میں شروع سے ہی ابرش سے بہت متاثر تھی، میں اکثر اس سے آپ کا ذکر سنتی رہتی تھی، مجھے ہمیشہ آپ کی پرسنالٹی بڑی اٹریکٹیو لگی، مگر اصل خرابی تو تب ہوئی جب میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم دیکھا۔ میں بتا نہیں سکتی مجھ پر کیا گزری، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا انداز اور یونیفارم، میں شاید پاگل ہو گئی تھی، میرے نفس نے مجھے بے قابو کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ میں آپ کو پا نہیں سکتی تھی، یہ ممکن ہی نہ تھا، ہم دونوں 2 مختلف دنیاؤں کے لوگ تھے، مگر میں نے وقتی تسکین کے لیے بہت پستی میں گر جانے میں بھی کوئی قباحت نہ سمجھی۔ تھوڑی دیر فون پہ بات یا میسج کرنے سے نہ تو آپ میرا کچھ بگاڑ سکتے تھے اور نہ ہی میں آپ سے کچھ لے سکتی تھی۔ جب ہی میں ابر بن کر آپ کو کال کرتی رہی، مگر خدا گواہ ہے کہ ابرش کو اس کا علم نہیں ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ آپ یہ بات جان لیں گے۔ میں اپنی طرف سے مطمئن تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنی معصوم بے گناہ دوست کے راستے کھوٹے کر دیے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری وقتی جذباتیت اور بیوقوفی مجھے یہ دن دکھائے گی۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، شاید اس میں زین سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے تب جو کیا مجھے اس میں کچھ غلط نہ لگا، میں مطمئن تھی کہ میری چوری پر پردہ پڑ گیا، مگر یوں آج اپنی دوست کو اپنے رب سے التجا کرتے دیکھا تو مجھے اس آہ سے ڈر لگا، مجھے اس پاکیزہ لڑکی کی بد دعا سے خوف آیا۔ اپنی آخرت بچانے کے لیے سوچا کہ میں آپ کو سچ بتا دوں، اور آج میں یہاں ہوں۔ وہ ہونٹ بھینچ کر خود پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ابرش کے سامنے یہ راز کھول سکوں۔ جب ہی آپ کے پاس آ گئی، آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے میں قبول کر لوں گی، وہ مستحکم لہجے میں بولی۔ زین جب تک خاموش تھا، اسے یکدم احساس ہوا کہ اسے بولنے میں کتنی دقت ہو رہی ہے۔ تمہاری سزا یہی ہے ردا کمال کہ تم اپنے منہ سے سب کچھ ابرش کو بتاؤ گی؟ وہ سفاکی سے بولا۔ نہیں پلیز پلیز نہیں، میری غلطی کی مجھے اتنی بڑی سزا مت دیں، وہ خوف زدہ ہوگی، اس کی آواز میں التجا تھی۔ غلطی؟ یہ غلطی تھی؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری اس غلطی کا کیا خمیازہ بھگتا اس نے؟ احساس ہے تمہیں؟ وہ غرایا تھا۔ وہ سسک اٹھی۔ یہ تماشا بند کرو، چلو میرے ساتھ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ زین مجھ پہ رحم کھائیں، میری دوست کی نظروں میں مت گرائیں، وہ تڑپ کر بولی۔ اور تم نے جو اسے میری نظروں میں پست کیا تھا اس کا کیا؟ اس نے کھا جانے والے انداز میں اسے گھورا۔ خدا کے لیے خدا کو بیچ میں مت لاؤ، کیا یہ کرتے ہوئے تمہیں خدا یاد آیا تھا؟ اسے جھپٹ کر اس کا بازو پکڑا اور اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ طوفانی انداز میں گاڑی دھڑاتے جب وہ گھر پہنچا تو وہ بیچاری ابھی تک زمین میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے دائیں گال پر زین کی انگلیوں کا نشان بھی ہنوز تھا۔ زین نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور ردا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابرش تم بے گناہ ہو، تم نے کچھ نہیں کیا، جو کیا اس نے کیا، پوچھو اس سے، زین نے بلند آواز میں کہا تھا۔ ابرش نے تڑپ کر زین کو دیکھا۔ یہ زندگی بخشنے والے الفاظ اس کے لبوں سے ہی ادا ہوئے تھے، مگر وہ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ سب ردا نے کیا؟ وہ ناسمجھی کی کیفیت میں ردا کو دیکھنے لگی۔ مجھے معاف کر دو ابرش، میں تمہاری مجرم ہوں۔ اس نے ابرش کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ابرش چکرا کر رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کیا کیا ہے تم نے؟ یہ مجھے تمہارا نام پر لیے ہوئے نمبر سے کال کرتی رہی، رانگ کالر بن کر۔ میں تنگ آ چکا تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ اتنی جرأت مند لڑکی کون تھی۔ جب میں نے نمبر ٹریس کروایا تو پتہ چلا یہ تمہارے نام پر لیا گیا ہے۔ نیچرلی میرے دماغ میں یہی آیا کہ تم ہی ہو سکتی ہو، مگر یہ کارستانی اس لڑکی کی تھی۔ پوچھو اپنی اس نام نہاد دوست سے جو آستین کا سانپ نکلی۔ وہ زہریلے لہجے میں بولتا گیا۔ نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ چلائی۔ یہی سچ ہے ابرش،
ردا کی آواز گونجی۔ ابرش نے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ کیسے؟ اس کی آواز میں حیرت آمیز سرسراہٹ تھی۔ میں پاگل ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ وہ رونے لگی۔ معاف کر دوں؟ وہ بڑبڑائی اور نہ سمجھنے والے انداز میں زین کو دیکھا۔ زین نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ ابرش یہی سچ ہے، میں مس گائیڈ ہو گیا تھا۔ بات ہی اس طرح کی تھی کہ میری ساری ذہانت دھری کی دھری رہ گئی۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ ابرش نے بے یقینی سے ایک نظر زین کو اور پھر ردا کو دیکھا۔ تم تو میری دوست تھی ردا، میری اکلوتی دوست، ایسا کیوں کیا تم نے؟ اس کی آواز میں ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں تھیں۔ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا ابرش، اس نے جیسے خود کو کوسا۔ ابرش دفع کرو اس گھٹیا لڑکی کو۔ زین نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ ابرش بلند آواز سے رو رہی تھی۔ یہ تو میری دوست تھی زین۔ وہ زین کا بازو تھامے فریاد کرنا تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں مجھے آپ کی نظروں میں گرا دیا؟ کیوں میرے ساتھ ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا؟ کیوں میں نے کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا زین، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ زین سے پوچھ رہی تھی۔ زین نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور خون آشام نظروں سے ردا کو گھورا۔ ردا کمال، اس گھر سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ مجھے نظر مت آنا ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے وارننگ دی تھی اور ردا کمال تو اب تاعمر اپنے ضمیر کی قیدی بن چکی تھی۔ روتے روتے وہاں سے نکل گئی۔ ابرش حوصلہ کرو، زین نے اس کا سر سہلایا۔ وہ میری دوست، وہ بے ربطی سے بولتی اس کے بازو میں لہرا گئی۔ رات گہری اور تاریک تھی۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی تھی جب دو بازو نرمی سے اس کے گرد حمائل ہو گئے۔ ابرش، اس کی آواز میں بے تابی اور پیاس تھی۔ مجھے چھوڑ دے، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ ایسا مت کہو، وہ تڑپا۔ یہی سچ ہے میر زین خان، میں تو خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں ہوں۔ کیا ہو سکتی ہے میری حیثیت خود اپنی نظر میں ایک ایسی لڑکی جس کے بارے میں ہر حد تک غلط سوچا گیا ہو، جس کو بد کرداری کا سرٹیفکیٹ تھما کر ہر لمحہ اسے بے اعتباری کی مار ماری گئی ہو۔ میں ایک ہاری ہوئی ذات ہوں، میں تو بالکل بھی اچھی نہیں۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ ایسا کچھ نہیں ابرش، خدا را اتنی انتہا پر مت جاؤ۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں نا، عام لوگوں سے بہت مختلف، مگر آپ نے مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہ کیا، بس لا علمی میں ہی مجھے سزا دیتے رہے۔ وہ شکوہ کرنا تھی۔ اس بات کو بھول جاؤ، اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ مستحکم لہجے میں بولا۔ نہیں بھول سکتی میں، وہ ہسٹرائی ہو گئی۔ تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ وہ بے بس ہوا تھا۔ مجھے بابا کے گھر بھجوا دیں، اس نے التجا کی تھی۔ ٹھیک ہے، صبح تیار رہنا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ ساکت سی اس کی بازوؤں میں پڑی رہی اور رات قطرہ قطرہ بھیگتی رہی۔ اگلی صبح وہ بابا کے ہاں چلی آئی۔ وہ اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے تھے۔ دونوں باپ بیٹی نے مل کر دوپہر کا کھانا کھایا۔ وہ ان کے بازو دباتی رہی اور بابا اس سے پوچھتے رہے کہ زین کے ساتھ وہ خوش تو ہے۔ وہ ان کی تسلی کے لیے مسکرا کر جواب دیتی رہی۔ اس کے بابا نے اسے ایک شاندار زندگی دی تھی، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، اس کے لیے اپنے تئیں ایک بہترین جیون ساتھی تلاش کیا تھا اور سب سے بڑھ کر اس کے لیے بے شمار دعائیں کی تھی۔ تو وہ کیسے انہیں اپنی ازدواجی زندگی کی جھلک دکھلا کر دکھی کرتی؟ وہ 2 دن وہاں رکی تھی اور اس دوران اسے سنبھلنے کا خاصا موقع مل گیا تھا۔ تیسرے دن اسے لینے کے لیے زین خود آیا تھا۔ وہ قدرے حیران ہوئی مگر بابا بے حد خوش تھے۔ وہ کافی دنوں بعد اس سے ملے تھے، جب ہی دیر تک باہم گفتگو میں مگن رہے۔ وہ 4-5 گھنٹوں تک رکا تھا۔ ایک شاندار ضیافت کے بعد وہ دونوں واپسی کے لیے نکل آئے۔ شام ہو چکی تھی، فضا میں ایک دھندلی زردی چھائی ہوئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ زین نے پوچھا۔ وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ بہتر ہوں، آہستگی سے اس نے کہا۔ میں اس گیٹ سے نکلنا چاہتا ہوں ابرش۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے؟ وہ بولی۔ یہی کہ تم سے ایکسکیوز کروں۔ وہ آہستہ سے بولا۔ تو کریں۔ وہ زیر لب مسکائی۔ اسے ایک پرانا منظر یاد آنے لگا۔ زین نے جھٹکے سے بریک لگائی۔ پورا کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ شاید اسے بھی وہ پرانا منظر یاد آ گیا تھا۔ ابرش، میں تم سے اپنے غلط رویے کی سخت الفاظ کی معافی مانگتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے بولا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ میں نے بہت غلط کیا نا؟ وہ بے حد بے چین تھا۔ میں نے تمہیں انجانے میں دکھ دیا، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے بے پناہ پیار کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں سچی چاہت کے دیے روشن تھے۔ ابرش نے بے ساختہ زین کے شانے پر سر دھر دیا۔ زین کے اندر سکون اترتا گیا۔ اس نے جھک کر ابرش کی پیشانی کو چوما اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ابرش کا دل پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ زین کی والہانہ چاہت اسے ایک خوبصورت زندگی کے آغاز کی نوید دے رہی تھی۔ محبت تو بادشاہ ہوتی ہے جو رعایا نہیں رکھتی لیکن غلام ضرور بنا لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت ناول کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس کے ساتھ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ کل ملتے ہیں دوبارہ۔ اللہ حافظ۔